لیکن قسم ہے رب کعبہ دی جیڑی توحید نو اسی مننے ہاں، اسی آخنے ہیں کہ رب دی ذات صرف ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس دا نال کوئی معبود نہیں، اس دے نال دا کوئی ثانی نہیں، اس دے نال دا کائنات دے اندر کوئی دوسرا خدا نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے بڑی شاناں عطا فرمائیاں، لیکن آپ جو ہی پیدا ہوئے تو کیا فرمایا؟ فرمایا میری شاناں دیکھ کے مینوں رب یا خدا نہ مان لینا، فرمایا انی عبد اللہ، فرمایا کہ میں تے اللہ دا بندہ ہاں۔ مددگار ہونا یہ رب دی صفت ضرور ہے، رب ہی مددگار ہے اور رب بھی مشکلات دور فرمانا ہے، لیکن مشکل کشا ہونا، مددگار ہونا یہ رب یا معبود ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام گویا کہ جانتے تھے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی ایک ایسا ڈنگر پیدا ہوگا، کوئی ایسا جانور پیدا ہوگا کہ جو جنوں کی طاقت کو تو مانے گا لیکن ولیوں کی طاقت کو نہیں مانے گا، جو جنوں کی طاقت کا تو اقرار کرے گا، یہ مان لے گا کہ جن کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی طاقت کا منکر ہوگا۔ آپ نے فرمایا میاں بیٹھ جا، تیری طاقت کی سانو کوئی لوڑ نہیں۔ یعنی بسا اوقات شیطان اج دے زمانے دے اندر شیطان وسوسہ دل دے اندر یہ ڈالتا ہے کہ جناب مدد ٹھیک ہے کیتی جا سکتی ہے، لیکن او کام کہ جڑا ما فوق الاسباب ہے، جس کی طاقت ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہن ذرا ایمان دے نال دسو کہ مردے زندہ کرنا اے انسان دی طاقت وچ ہے یا نہیں ہے؟ یہ رب دا کام ہے نا۔ ابری الاکمہ کہ میں اندھیاں نو اکھاں دینا ہاں۔ اور ذرا ایمان نال دسو کہ کسے نبینے نو اکھاں عطا فرما دینا اس کی مشکل کشائی نہیں؟ اگر نبینا نو اکھاں عطا فرما دینا اے بھی مشکل کشائی نہیں ہے تو پھر مشکل کشائی کیڑی بلا دا نام ہے پتہ نہیں۔ اور فرمایا بل ابرسا جڑے تھوڑے دے مریض ہیں انہاں نو صحت یابی عطا فرما دینا۔ ہن مریض نو صحت عطا فرما دینا، مریض نو تندرست کر دینا، کیا یہ مشکل کشائی نہیں؟ اور اے مشکل کشائی تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اور رب قرآن دے اندر بیان فرما رہی ہے۔ تیسرا مقام، حال تک اسی صرف قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث کی طرف نہیں گئے، اور پھر حدیث دی صحیح یا ضعیفت کی طرف نہیں گیا کہ کیڑی حدیث صحیح ہے کیڑی ضعیف ہے، نہ ہی اسی اقوال بزرگان دین، حال تک اسی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے پڑھیا، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھیا۔ یعنی شیطان دونوں مخلوقاں دے اندر ہیں، جنہ دے اندر بھی انسان شیطان ہوندے اور انساناں دی شکل دے اندر بھی شیطان ہوندے۔ ہن اگر کوئی شیطان او ذہن دے اندر وسوسہ اے پاوے کہ مددگار ہونا یہ رب دی صفت ہے، رب تو علاوہ کسی نو مددگار بنو گے تو معاذ اللہ مشرک ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، دین اسلام تو نکل جاؤ گے، تہاڈی کوئی عبادت قبول نہیں ہوئے گی۔ تو پھر معاذ اللہ اتنے رب شرک دی دعوت دے رہی ہے۔ فرمایا ان اللہ ہوا مولا، اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈا مددگار ہے۔ فرمایا وہ جبریل بھی تہاڈے مددگار ہیں۔ فرمایا وہ صالح المؤمنین، اور فرمایا کہ جڑے نیک بندے ہیں یہ بھی تہاڈے مددگار ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ درود پاک شوق و محبت کے ساتھ اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہایت مختصر حمد و ثنا کے بعد نبی کے مکرم، شفیع معظم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، تاجدار ارب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، حضور شہنشاہ بطحہ، رازدار ما اوحا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمینہ، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں
اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچے اور سچے عقیدوں پر قائم و دائم رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور بوقت وفات بھی اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی، نفس و شیطان کے شر اور فتنے سے حفاظت فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں ہم نے توحید کے دلیل کے طور پر ایک عنوان پر گفتگو کی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا وہ ہوتا ہے کہ جو دور سے بات کو سن لیتا ہے، تو ہم نے اس بات پر کلام کیا تھا کہ وہ خدا نہیں ہوتا کہ جو دور سے کلام کو سن لیتا ہے۔ دور سے کلام کو، بات کو سن لینا، کسی کی فریاد کو سن لینا، یہ خدا یا معبود ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور پھر اس کے اوپر قرآن و سنت سے ہم نے کافی سارے دلائل بھی سماعت کیے تھے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم سنیں گے کہ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ معبود یا خدا وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی مشکلیں حل کر دیتا ہے، جو مشکل کشا ہوتا ہے، جو مددگار ہوتا ہے، وہ خدا ہوتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے نزدیک خدا کا جو معیار ہے، معبود یا الہ ہونے کی جو دلیل ہے، وہ مددگار ہونا یا مشکل کشا ہونا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایسی شخصیت کہ جو لوگوں کی مشکلیں حل کر دے، ان کی کسی پریشانی میں ان کی پریشانی کو دور کر دے، وہ ہستی معبود یا الہ نہیں ہوتی۔ یہ رب کی بھی صفت ہے، رب بھی بندوں کی مشکلیں دور فرماتا ہے، اور حقیقت میں رب ہی دور فرماتا ہے۔ حقیقت میں رب ہی بندوں کا مددگار ہے، حقیقت میں رب ہی بندوں کی مشکلوں کو دور فرمانے والا ہے، حقیقت میں رب ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مشکل کشائی والی صفت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کچھ پیاروں کو بھی عطا فرما رکھی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو رب کی رضا سے وہ بھی بندوں کی مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں اور ان کی بگڑیوں کو بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ رب وہ ہے کہ جو مددگار ہو، اور اگر رب کے علاوہ تم نے کسی کو مددگار سمجھا، رب کے علاوہ اگر کسی کو حاجت روا یا مشکل کشا سمجھا، تو پھر معاذ اللہ تم مسلمان ہی نہیں رہو گے، پھر تم دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاؤ گے، پھر تم شرک کی وادیوں میں جا کر پڑو گے۔ تو یہ جو نظریہ اور سوچ ہے، یہ بھی قرآن و سنت والا نظریہ یا سوچ نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث میں ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر رب نے نہیں بلکہ ظاہری طور پر رب کی مخلوق میں سے کسی نے مخلوق کی مشکلوں کو آسان کیا ہے، ان کی جو ہے وہ اوکھے وے ویلے میں، ان کی مصیبت کے وقت میں ان کی مشکلات کو حل کیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں درست قرآن و سنت کا فہم سمجھ بھی عطا فرمائے اور عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ سر فہرست اگر بات کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور بھی کوئی ہستی ہے کائنات میں کہ جو مشکل آسان کر سکتی ہے، اور بھی کوئی ایسی ذات ہے کہ جو مصیبت کے وقت میں یا ضرورت کے وقت میں لوگوں کی مشکلوں کو حل کر سکتی ہے، تو اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہ سورۃ النمل ہے، اور اس کی آیت نمبر 40 ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا ذکر خیر ہے، جو آپ نے بارہا مرتبہ سنا ہے۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس یہ حاضر ہو رہی تھی، تو جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا، اور فرمایا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت ہے، جو کئی گز لمبا ہے، کئی گز چوڑا ہے، کئی گز اونچا ہے، جس کے اوپر قیمتی خزانے، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اس کے اوپر لگے اور جڑے ہوئے ہیں، فرمایا کہ جی یہ چاہتا ہے کہ ملکہ بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے اس کا تخت یہاں تک پہنچ جائے۔ اور ملکہ بلقیس جو ہے یہ ملک سبا سے چلتی ہے، اور جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ہیں کہ ملک شام میں جو آج فلسطین ہے وہاں پر موجود ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا کوئی ہے کہ جو بلقیس کا تخت لے کر آئے،
اور اس وقت جو ملکہ بلقیس تھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک منزل کے فاصلے پر صرف تھی، یعنی قریب تھی، اور جو ہے وہ چند دنوں کا سفر تھا جو یہ پہنچنے والی تھی۔ تو جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا یہ اعلان سن کر ایک جو ہے وہ جن کھڑا ہوا، اور اس جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو لفظ استعمال فرمایا عفریت، قال عفریت من الجن، فرمایا کہ جنوں میں سے ایک عفریت کھڑا ہوا۔ اب یہ جو جن ہوتے ہیں یہ بھی مختلف نسلوں کے ہوتے ہیں، مختلف کوالٹیز کے ہوتے ہیں۔ کچھ جن وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل سیدھے سادے شریف سے ہوتے ہیں، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، اور کچھ ایسے انتہائی شرارتی ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان سے کچھ بھی نہ کہیں یا اگر آپ ان کا کچھ بھی نہ بگاڑیں تو پھر بھی جاتے جاتے انہوں نے آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کاروائی کر ہی ڈالنی ہے۔ تو یہ جو عفریت ہے یہ ان سرکش جنوں کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے، یا ان میں جو سب سے بڑا طاقتور ہوتا ہے، اس کو عفریت کہا جاتا ہے۔ مفسرین کرام نے جو اس کی تفسیر میں بیان فرمایا، تو فرمایا قال عفریت من الجن، جن کھڑا ہوا، اور جن بھی کون سا تھا؟ عفریت، اور کہا کہ انا آتی کبھی، حضور اے تے گل ہی کوئی نہیں، وہ جڑا ملکہ بلقیس کا تخت ہے وہ میں تمہیں لے آن کے دے دینا، یہ بلا کوئی کم ہے۔ آپ نے فرمایا بھی کتنی دیر میں لے کر آؤ گے، کتنا وقت لگاؤ گے؟ تو کہتا ہے کہ قبل ان تقوم من مقامک، سونیا تسی اپنی مجلس ختم بعد وچ کرو گے، میں پہلو لے کے آ جاؤں گا، یعنی ابھی آپ اپنی مجلس میں تشریف فرما ہوں گے تو میں آ جاؤں گا۔ اور علماء نے اس کی شرح میں بھی لکھا ہے تفسیر میں، سلیمان علیہ السلام کی جو مجلس ہے یہ فجر کے بعد شروع ہوتی تھی آپ کی محفل، اور قریب زوال کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی اشراق کو چاش کے گزر جانے کے کچھ بعد، اس وقت میں یہ برخاست ہو جائے، یعنی چند گھنٹوں کی یہ مجلس ہوا کرتی تھی فجر کی نماز کے بعد۔ تو عفریت کہتا ہے کہ حضور تسا نے حالی تک اپنی مجلس ختم نہیں کرنی، میں پہلا پہلا لے کے آ جاؤں گا۔ اور ساتھ میں کیا کہتا ہے؟ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، یہ تخت میں لے کر آنے پر قدرت بھی رکھتا ہوں، کبھی میرے اندر طاقت بھی ہے، میں وہ تخت لا بھی سکتا ہوں۔ اور ساتھ میں اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہنے لگا کہ سونیا میں چور بھی نہیں ہاں، امین بھی ہاں، میں امانت دار بھی ہاں۔ وہ جڑے ہیرے جواہرات ملکہ بلقیس دے تخت دے اوتے لگے نا، انہاں دے وچوں کوئی ہیرا یا کوئی سونا یا چاندی کوئی شے وچوں چراواں گا بھی نہیں، جس طریقے تخت ہے سارے دا سارا لیان کے توری خدمت دے اندر پیش کر دیواں گا۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسے لے کر آؤ گے؟ ہوا میں لے کر آؤ گے؟ زمین سے نیچے کھینچ کر کے لے کر کیسے؟ تو اس نے کہا کہ پہلے تو حضور میں وہاں پہنچوں گا اور پھر وہاں کی سچویشن دیکھوں گا، اگر تو ایسے سوکھا نہ آیا تو پھر کہا کہ میں ملکہ بلقیس کے گھر کی جو دیواریں اور چھتیں ان کو توڑ دوں گا اور تخت کو اٹھا کر رکھوں گا اپنے کندھوں کے اوپر اور لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گا۔ یعنی اتنی قدرت رکھنے والا، اتنی طاقت رکھنے والا، اور اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے قدموں میں حاضر ہوگا۔ یہاں پر عاشقوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، کہا کہ یہ جن تھا، لا بھی سکتا تھا اور ٹائم بھی کوئی زیادہ نہیں تھا، لیکن فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام گویا کہ جانتے تھے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی ایک ایسا ڈنگر پیدا ہوگا، کوئی ایسا جانور پیدا ہوگا کہ جو جنوں کی طاقت کو تو مانے گا لیکن ولیوں کی طاقت کو نہیں مانے گا۔ جو جنوں کی طاقت کا تو اقرار کرے گا، یہ مان لے گا کہ جن کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی طاقت کا منکر ہوگا۔ آپ نے فرمایا میاں بیٹھ جا، تیری طاقت کی سانو کوئی لوڑ نہیں، نہ ہی تیری سے جلدی کی ضرورت ہے، نہ ہی تیری طاقت کی ضرورت ہے، نہ ہی تیرے امانت دار ہو، فرمایا بیٹھ جا۔ اور اس کے بعد فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، فرمایا کہ اس جن کے بعد ایک وہ ہستی کھڑی ہوئی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا تھا۔ اب علم والی ہستی کھڑی ہوئی، اور علم والی ہستیوں کا مقام و شان کیا ہے یہ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بس اوقات لوگ کہتے ہیں بھئی یہ علم والوں کا تو جناب اس معاشرے کے اندر کردار ہی کیا ہے، یہ علم والے تو کرتے ہی کیا ہیں، بس نمازیں پڑھاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں اور جناب پھر بستروں پر چلے جاتے ہیں، ان کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے، نہ معاشرے کی تعمیر کے اندر، نہ ملک و قوم کی تعمیر و ترقی کے اندر۔ تو دیکھیے رب کا قرآن جو علم والے کی شان بیان فرما رہا ہے وہ کیا ہے۔ فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب،
ایک وہ ہستی کھڑی ہوئی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، اور انہوں نے فرمایا انا آتی کبھی، سونیو اگر اجازت دو تو پھر وہ تخت میں نہ چک کے لے آؤں۔ یعنی جن کو سلیمان علیہ السلام بٹھا رہے ہیں اور یہ ایک انسان کھڑے ہو رہے ہیں اور اجازت لے رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ سونیا اگر آپ اجازت دیں تو میں نہ آپ کے پاس لے کر کے آؤں۔ فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ تو جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اس سوال پر جناب سیدنا آصف بن برقیہ وہ جو کھڑے ہوئے تھے کہا کہ سونے دیر علی کیڑی گل ہے، قبل آئیں یرتد الیک طرف، سونے آنکھ بند کر کے کھولو گے بعد میں تخت پہلے تھوڑے قدموں پہ حاضر ہوگا۔ قبل آئیں یرتد الیک طرف، اے ہن گل سندیاں پتہ نہیں آپ کتنی باری اکھاں بند کر کے کھول لیں۔ تو عرض کیا کہ حضور آپ آنکھ بند کر کے کھولیں، آنکھ جھپکیں، اور جیسے ہی آپ آنکھ کھولیں گے تو تخت آپ کے پاس موجود، اور گویا کہ عرض کر رہے تھے کہ سونے نہ میں نوتے جانا پائے گا، نہ ملکہ بلقیس بیچاری دیا جناب دیوارا تو اس نے چھتا توڑنیاں پینیاں، نہ تخت نو چاہ کے موڑیاں رکھنا پینا ہے، بس جیڑا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس علم دے زور دے نال ایتھے تواڈے قدماں دے اندر بیٹھیاں ملکہ بلقیس دا تخت چھک کے تواڈے قدماں دے اندر حاضر کر دیاں گا۔ اور فرمایا کہ پھر ایسا ہی ہویا، جدو سلیمان علیہ السلام نے اپنی آنکھ بند کی تھی اور کھولیا، فرمایا فلما رآہ مستقرا عنده، فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے جدو آنکھ بند کر کے اس نے کھولیا تو دیکھیا تخت آپ کے قدماں دے اندر حاضر سی۔ آنکھ بند کر کے کھولی اور فرمایا کہ تخت آپ کی خدمت دے اندر حاضر، اور جدو یہ ہویا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، فرمایا کہ جڑا تخت حاضر ہوا ہے نا یہ کوئی میرا کمال نہیں ہے، یہ کوئی میری طاقت نہیں ہے، اے میرے رب دا فضل ہے جو میرے رب نے میرے اوپر فرمایا ہے، اور میں اپنے رب دے فضل دے نال اس تخت نو لیان کے تواڈے قدماں دے اندر حاضر کر دیتا ہے۔ ہن اگر یہ عقیدہ اور یہ نظریہ سامنے رکھا جائے کہ مشکل نو حل کرنے والا خدا ہوندا ہے تو پھر تو جناب آصف بن برقیہ نے بھی خدا ماننا پے۔ ہن یہ مشکل کشائی نہیں تو پھر کیا ہے؟ یعنی ملکہ بلقیس کا تخت جیڑا کئی مہینہ دی مسافت تے پیا ہے، کئی مہینے جان تے لگن، کئی مہینے آن تے لگن، اور پھر اتنا لمبا چوڑا اور اتنا وزنی تخت جس نو کئی بندے لڑ کے ہلا بھی نہ سکن، اس نو حرکت بھی نہ دے سکن، اور جناب آصف بن برقیہ دا اس تخت نو ایک پلک جھپکن دے اندر اتنی جی دیر دے اندر اس نو جناب ملک سوا کو اٹھا کے شام دے اندر سلیمان علیہ السلام دے قدماں دے اندر پہنچا دینا کیا مشکل کشائی نہیں ہے؟ کیا یہ حاجت روائی نہیں ہے؟ اور اگر یہ عقیدہ یہ نظریہ رکھا جاوے یہ جڑا سمجھا جاتا ہے کہ مشکل کشا صرف اللہ ہے، اللہ دی ذات کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، کوئی مدد نہیں کر سکتا، کوئی مشکل کشائی نہیں کر سکتا، اور اگر رب تو علاوہ کسی مشکل کشا منو گے تو پھر مشرک ہو جاؤ گے، پھر اسلام تو خارج ہو جاؤ گے۔ تو اگر یہ عقیدہ رکھیا جائے تو پھر تو جناب آصف بن برقیہ جڑے مشکل کشائی کر رہے ہیں انہوں نے بھی خدا مننا پائے گا، جبکہ رب دا قرآن فرما رہا ہے کہ آپ خدا نہیں بلکہ خدا دے ایک نیک بندے ہیں، خدا دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دے امتی ہیں، جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام دے امت دے ولی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جڑی یہ سوچ ہے، جو یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ مشکل کشائی کرنا یہ خدا ہون کی دلیل ہے، یہ معبود ہون دا کرائیٹیریا ہے، یہ سوچ، یہ عقیدہ اور یہ نظریہ قرآن و سنت والا نہیں۔ دوسرے مقام تے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آپ دا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام دی کیا شان ہے جنہاں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کو پیدا فرمایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں نو طاقت عطا فرمائی ہے کہ میں انیاں نو اکھاں عطا فرما، انے بھی او کہ جڑے مادر ذات اندھے، مادر ذات جڑے نبینا، فرمایا کہ ابری الاکمہ جو مادر ذات اندھے ہیں فرمایا میں ان کو آنکھیں عطا فرماتا ہوں، اور فرمایا والابرص جو کوڑ کے مریض ہیں فرمایا ان کو میں شفا عطا فرماتا ہوں، اور آگے جو بات کی نا اللہ اکبر، فرمایا وَأُحْيِي الْمَوْتَى، فرمایا میں مردے بھی زندہ کر لے ہاں۔ یعنی بسا اوقات شیطان اج دے زمانے دے اندر شیطان وسوسہ دل دے اندر یہ ڈالتا ہے کہ جناب مدد ٹھیک ہے کیتی جا سکتی ہے
لیکن وہ کام کہ جڑا ما فوق الاسباب ہے جس کی طاقت ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتی. تو ہن ذرا ایمان دے نال دسو کہ مردے زندہ کرنا اے انسان دی طاقت وچ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو رب دا کام ہے نا. یہ تو رب دی شان ہے. وہ جس نو چاہے زندگی عطا فرماوے, جس نو چاہے موت عطا فرماوے. مردیاں نو قبراں دے اندر جامن تو بعد انہاں نو کھڑا کرنا, انہاں نو اٹھانا اور میدان محشر دے اندر جمع کرنا اور حساب و کتاب لینا, یہ تو میرے رب دی شان ہے. لیکن فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا احیی الموتى باذن اللہ, فرمایا کہ میں مردے بھی زندہ کر لیندا ہوں. ہن اگر ایک کرائٹیریا سمجھا جاوے کہ مشکل کشائی کرنے والا خدا ہے, خدا وہ ہے کہ جڑا مددگار ہے, اور خدا ہونے کی دلیل مشکل کشا ہونا منیا جائے, تو پھر تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نو رب نہیں مننا پوے گا. اور جڑے عیسیٰ علیہ السلام نو خدا مندے نے, اسی تو مسلمان ہی نہیں سمجھے. اسی کیا رب دا قرآن فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, دین صرف اور صرف اسلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جڑا پسندیدہ ہے, جڑا مقرب ہے. اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی دین اور مذہب ہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فی زمانہ انہاں دی کوئی حیثیت اور حقت نہیں ہے. اور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ انی وابری الاکمہ, کہ میں اندھیاں نو اکھاں دینا ہوں. اور ذرا ایمان نال دسو کہ کسے نبینے نو اکھاں عطا فرما دینا اس کی مشکل کشائی نہیں؟ اگر نبینہ نو اکھاں عطا فرما دینا یہ بھی مشکل کشائی نہیں ہے, تو پھر مشکل کشائی کے بھی بلا دا نام ہے پتہ نہیں. اور فرمایا بل ابرسا, جڑے کوڑ دے مریض ہیں انہاں نو صحت یابی عطا فرما دینا. ہن مریض نو صحت عطا فرما دینا, مریض نو تندرست کر دینا, کیا ہے مشکل کشائی نہیں؟ اور اے مشکل کشائی تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں, اور رب قرآن کے اندر بیان فرما رہی ہے. حضور علیہ السلام اس قرآن نو لکھوا کے محفوظ کر رہے ہیں, صحابہ کرام اس قرآن دی تعلیمات کو عام فرما رہے ہیں, اور اس قرآن نو محفوظ کر کے امت تک پہنچا رہے ہیں. تو پھر اگر عقیدہ اور سوچ اے رکھی جائے کہ مشکل کشائی کرن والا خدا ہوندا ہے, اور اگر رب دی ذات کو علاوہ کسی نے مشکل کشا منیا جائے, مددگار منیا جائے, تو پھر بندہ مشرک ہو جاتا ہے. تو پھر تے لازم ہی آئے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ جب قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام دا قول نقل فرما رہی ہے, معاذ اللہ وہ بھی شرک دی دعوت دے رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام جنہوں نے اس قرآن نو لکھوا کے محفوظ کیتا, انہوں نے معاذ اللہ شرک دی تعلیم نو محفوظ کیتا. صحابہ کرام جنہوں نے اس کی حفاظت کر کے مسلمانوں تک پہنچایا, تو کیا معاذ اللہ وہ بھی شرک دے ہی حامی سن؟ تو پتہ چلیا کہ یہ سوچ, یہ عقیدہ اور یہ نظریہ درست نہیں ہے. رب ہونے دی دلیل کچھ اور ہے, الہ اور معبود ہونے دا جڑا کرائٹیریا اور دلیل ہے وہ اور ہے. مددگار ہونا یہ رب دی صفت ضرور ہے, رب ہی مددگار ہے, اور رب بھی مشکلات دور فرمانا ہے. لیکن مشکل کشا ہونا, مددگار ہونا, یہ رب یا معبود ہونے دی دلیل نہیں ہے. اور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جڑی شان ہے احیی الموتى باذن اللہ, کہ میں اللہ دے حکم دے نال مردیاں نو زندہ کرنا ہاں, ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام دی شان ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی امت تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا ہے کہ حضور علیہ السلام دے غلاماں نو اللہ پاک نے شان عطا فرمائی کہ وہ مردے زندہ کر دے. جناب سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, اور آپ کا نام بھی کیا کمال ہے, سن کے کسی دا سینہ ٹھر جاندا ہے, اور کسی دا سینہ اصلوں ہی ٹھر جاندا ہے. تو امید ہے میری بات میں تسی سمجھ رہے ہو. تو جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے ہیں, رستے دے اندر دو شخص جھگڑا کر رہے ہیں, ایک مسلمان اور ایک عیسائی. جیڑا عیسائی سی وہ مسلمان نو کہندا سی کہ ساڈا نبی عیسیٰ علیہ السلام اے تہاڈے نبی تو افضل ہیں, اور مسلمان کہندا سی کہ نہیں ساڈا نبی سارے نبیوں تو افضل والا ہے, اور ساڈا عقیدہ کیا ہے, سب سے اعلیٰ والا, بولتے نہیں یار, سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا گولا ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے کہ آپ تو امام الانبیاء ہیں. تو جو مسلمان تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ افضل ہیں. عیسائی کہہ رہا تھا کہ نہیں ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہی افضل ہیں. جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی آپ کا گزر ہوا, تو آپ نے فرمایا اس عیسائی سے, فرمایا کہ بھئی تیرے کو کیا دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں تو افضل ہے؟ تو عیسائی کا من لگا کہ حضور دلیل یہ ہے
کہ ساڈے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے طاقت عطا فرمائی سی کہ آپ مردے زندہ کر لیندے ہن، اس واسطے ساڈے نبی جڑے نو سارے نبیاں تو افضل ہیں۔ یعنی دلیل کیا دیتی کہ ساڈے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ مردے زندہ کر لیندے ہیں، مردوں کو زندہ کرتے تھے، اس لیے ہمارے نبی افضل ہیں۔ جناب سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا یار گل سن، میں نبی تو نہیں، نبی دے غلاماں دا غلام ہاں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان دا فرد ہاں۔ فرمایا کہ اگر تو مینوں کسی قبر تے لے چلنے اور میں مردہ زندہ کر دیواں تو کیا پھر ساڈے نبی دی شان نو من جائے گا؟ گل نو سمجھ رہے؟ فرمایا کہ میں نبی نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خاندان اور آل دا ایک فرد ہاں، اور حضور دے غلاماں دا غلام ہاں گویا کہ۔ اور فرمایا کہ اگر میں مردہ زندہ کر دیا تو کیا ساڑھے نبی کی صداقت نو من جائے گا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا؟ اگر یہ تو گل ہی کو نہیں، فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا چل پھر۔ اور اس نے جناب سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے نال لیا اور ایک پرانے قبرستان دے اندر ایک پرانی جی قبر لبھی جنہوں آندے نے جن دے وچ مردے دی ہڈیاں بھی نہ ہون، اور اوتھے جا کے کہن لگا کہ اگر واقعی تواڈے نبی سچے ہیں، یعنی سارے نبیاں تو افضل ہیں، تو پھر اس قبر دے اندر جو مردہ ہے اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ جناب سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ بس اتنی جی گل، اور آپ نے اس مردے جس قبر کا اس نے اشارہ کیتا سی، آپ نے قبر دے اوپر نگاہ ڈالی اور فرمایا قم باذن اللہ، فرمایا اللہ دے بندیا رب دے حکم دے نال کھڑا ہو جا۔ راوی فرماتے ہیں کہ جو ہی جناب سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ رب دے حکم دے نال کھڑا ہو جا، مردہ جس کی ہڈیاں دا بھی شاید نام و نشان قبر دے اندر نہیں سی، فرمایا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی جدو آواز سنی اور رب دی شان اور حکم سنیا، فرمایا اپنی قبر دے وچوں نکل کے باہر آ گیا اور کہنے لگا کہ حضور کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، قیامت قائم نہیں ہوئی، اجے تک قیامت دا ٹائم نہیں ہویا۔ پھر آپ نے فرمایا پوچھا کہ کیا تو دنیا کے اندر رہنا پسند کریں گا یا واپس جانا چاہیں گا؟ تو عرض کی تھی کہ سونیو میں قبر دے اندر اپنے رب نو بڑا شفیق اور رحیم اور کریم پایا ہے، لہذا میں دنیا دے اندر آمن کے بجائے قبر والی جی زندگی اس نو پسند کراں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اپنی قبر دے اندر چلا جا۔ تو میں جو عرض کر رہا سا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ مردیاں نو زندہ فرما دے سن، آپ اللہ پاک دے جلیل القدر نبی ہیں، لیکن اے مردیاں نو زندہ کرن والی جو شان ہے اے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دے غلاماں عطا فرمائی ہے۔ تو اگر مردے زندہ کر دینا اے خدا ہون دی دلیل ہے، اگر مردیاں نو زندہ کر دینا اور انہاں نو زندگی بخش دینا اگر اے خدا ہون دی دلیل ہے تو پھر تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خدا مننا پائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کئی مردے زندہ فرمائے، آپ نو بھی خدا مننا پائے گا۔ جناب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بھی خدا مننا پائے گا۔ لیکن قسم رب کعبہ دی جیڑی توحید نو اسی مننے ہاں، اسی آکھنے ہیں کہ رب دی ذات صرف ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس دا نال کوئی معبود نہیں، اس دے نال دا کوئی ثانی نہیں، اس دے نال دا کائنات کے اندر کوئی دوسرا خدا نہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے بڑی شاناں عطا فرمائیاں، لیکن آپ جو ہی پیدا ہوئے تو کیا فرمایا؟ فرمایا میری شاناں دیکھ کے مینوں رب یا خدا نہ من لینا، فرمایا انی عبد اللہ، فرمایا کہ میں تے اللہ دا بندہ ہاں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ پاک نے مینوں کتاب بھی عطا فرمائی ہے، نال نبوت کا تاج بھی عطا فرمایا ہے۔ تو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نبی ضرور ہیں، آپ رسول ضرور ہیں، آپ مشکل کشائی کرن والے ضرور ہیں، آپ مددگار ضرور ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ خدا نہیں۔ تو ایک کرائیٹیریا، ایک سوچ، ایک عقیدہ اور نظریہ رکھنا کہ رب تبارک و تعالیٰ تو علاوہ کسی اور نو مددگار مننا یا مشکل کشا مننا یہ بندے نے اسلام کو خارج کر دینا ہے۔ تو اس عقیدے کی جی حیثیت ہے قرآن و حدیث کی نظر کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسرا مقام، حال تک اسی صرف قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث کی طرف نہیں گئے، اور پھر حدیث دی صحیح یا ضیافت کی طرف نہیں گیا کہ کیڑی حدیث صحیح ہے کیڑی ضعیف ہے، نہ ہی اسی اخبار بزرگان دین، حال تک اسی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھیا، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھیا۔ تیسرا مقام سورۃ التحریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے، فرمایا ان اللہ ہوا مولا، فرمایا کہ اے مومنوں مسلمانوں اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈا مددگار ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈا مددگار ہے، اور فرمایا وجبریل، جناب جبریل بھی تہاڈے مددگار ہے۔ یہ عجیب رب ہے جڑا رب ہو کے معاذ اللہ شرک دی دعوت دے رہی ہے۔ یعنی شیطان دل دے اندر وسوسہ ذہن دے اندر اے پاندا ہے، شیطان تو مراد دو میں شیطان، ایک شیطان جنی دوسرا انسی۔ قرآن مجید دے اندر سورۃ الناس اللہ تبارک و تعالی نے دو شیطاناں دا ذکر کیتا، من الجنۃ والناس، یعنی شیطان
دونوں مخلوقاں دے اندر ہیں، جنہاں دے اندر بھی انسان شیطان ہوندے ہیں اور انساناں دی شکل دے اندر بھی شیطان ہوندے۔ ہن اگر کوئی شیطان او ذہن دے اندر وسوسہ آئے پاوے کہ مددگار ہونا یہ رب دی صفت ہے، رب تو علاوہ کسی نو مددگار بنو گے تو معاذ اللہ مشرک ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، دین اسلام تو نکل جاؤ گے، تہاڈی کوئی عبادت قبول نہیں ہوئے گی۔ تو پھر معاذ اللہ اتنے رب شرک دی دعوت دے رہی ہے۔ فرمایا ان اللہ ہوا مولا، اللہ تبارک و تعالیٰ تہاڈا مددگار ہے۔ فرمایا وہ جبریل، جبریل بھی تہاڈے مددگار ہیں۔ فرمایا وہ صالح المؤمنین، اور فرمایا کہ جڑے نیک بندے ہیں یہ بھی تہاڈے مددگار ہیں۔ اور قرآن تے فرما رہا ہے کہ رب بھی مددگار ہے، جبریل بھی مددگار ہیں، اور اللہ پاک دے نیک بندے وہ چاہے انبیاء کرام ہوون، رسول ہوون، اولیاء کرام ہوون، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی عام بندے نو یہ شرف عطا فرماوے، یہ فضیلت عطا فرماوے، یہ طاقت عطا فرماوے کہ لوگوں کی مدد کرے، تو فرمایا کہ رب بھی تہاڈی مدد کردا ہے، جناب جبریل بھی تہاڈی مدد کر دیں، اور فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے کچھ نیک بندیاں نو بھی شان عطا فرمائی ہے کہ لوگوں کی مشکل کشائی کر دیں۔ تو پتہ چلیا کہ رب ہون کی پھر دلیل اور کرائیٹیریا کچھ اور ہے۔ مددگار ہونا، مشکل کشا ہونا یہ رب دے حق ہونے دی دلیل نہیں ہے، یہ رب دی معبودیت دی اور رب دے الہ ہونے دی دلیل نہیں ہے۔ چوتھا مقام سورۃ آل عمران دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ ہن اسی فرق سمجھاں گے کہ رب دی مدد کیا ہے اور رب دی مخلوق دی جو مدد ہے وہ کیا ہے۔ اور ساڈا عقیدہ ہے کہ رب جدوں بھی مدد فرمانا ہے، مشکل کشائی فرمانا ہے، تو اپنی ذاتی طاقت دے نال، اپنے ذاتی اختیارات دے نال مدد فرمانا ہے۔ اور جدو رب دی مخلوق وچوں کوئی کسی دی مدد کردا ہے، چاہے کوئی نبی ہوئے، چاہے کوئی رسول ہوئے، یا چاہے کوئی عالم اسباب کے اندر دنیاوی طور پہ کوئی ذات ہوئے، وہ جدو بھی مدد کردا ہے تو رب دی طاقت دے نال مدد کردا ہے، رب دی عطا اور رب دے دتے اختیار دے نال مدد کردا ہے، خود اپنی طاقت دے نال یا اپنے اختیارات دے نال مدد نہیں کر سکتا۔ اور رب تبارک و تعالی سورہ آل عمران ہے آیت نمبر 122 ہے، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اے سونیا اللہ تبارک و تعالی نے بدر دے میدان دے اندر تہاڈی مدد کیتی، بدر دے میدان دے اندر تہاڈی مدد فرمائی۔ کیویں مدد فرمائی؟ فرمایا اذ تقول للمؤمنین ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین۔ فرمایا کہ سونیا جدو تسی اپنے غلاماں نو فرما رہے سو کہ کیا تواڈے واسطے یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 فرشتے بھیج کے تہاڈی مدد فرمائے۔ ہن ذرا ایمان دے نال دسنا، میدان بدر دے اندر مدد کرن واسطے کیا رب خود میدان دے اندر اتریا سی؟ نہیں، رب نے فرشتے بھیجے، فرشتیاں نو بھیج کے رب تبارک و تعالیٰ نے مسلماناں دی مدد کروائی۔ اور روایتاں حدیثاں دسدیاں صحابی رسول فرماندے نے کہ اسی جدو تلوار اٹھاندے ساں کسی نو قتل کرن دے واسطے، حالی تک اسی تلوار اٹھائی ہوندی سی، چلدی نہیں سی، سامنے بجے جاندے کافر دی گردن پہلے ہی اس دی اتر کے جناب اس دی جسم دے نال جدا ہو جاندی سی۔ فرمایا رب دی مدد سی جڑی فرشتیاں دی صورت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بدر دے اندر فرشتے بھیج کے مسلماناں دی مدد فرمائی، لیکن رب فرماتا پیا نصرکم اللہ، سونیا وہ مدد میں خود رب نے کیتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اگر رب دی مخلوق وچوں کوئی بھی شخصیت کسی دوسرے دی مدد کرے اور رب دی عطا اور رب دے اختیارات اور رب دی دتی طاقت دے نال کرے تو حقیقت دے اندر وہ مدد بھی رب دی مدد ہوندی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے طاقت، اس کے پیچھے اختیارات، اس کے پیچھے جناب جڑا فیض اور روحانیت ہوندی ہے وہ رب دی ذات بھی موجود ہوندی ہے۔ لہذا سے اس یہ نہیں کہاں گے کہ مدد کسی غیر اللہ دی مدد ہے، یہ مدد معاذ اللہ کسی اس مدد نو مننا یا اس مشکل کشائی نو مننا اسلام کو خارج کر دے گا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں دی مدد نو اپنی مدد فرما رہا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تہاڈی مدد کیتی، لیکن مدد دے واسطے فرشتے نازل فرمائے، فرشتیاں دی مدد نو رب دا اپنی مدد فرمانا، تو پتہ یہ چلیا کہ رب دی حقیقت دے اندر مدد سی، لیکن ظاہری طور تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتیاں بھیج کے مدد فرمائی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب نو پسند فرماندا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تے مخلوق نو خود نہیں دس سکتا سی کہ میں ایک دس سکتا، رب نے دل بنایا، رب نے انسان بنایا، جسمانیت بنائی، ذہن بنایا، سب کچھ رب دا بنایا ہے۔ اگر رب چاہتا تو خود ساری مخلوق دے ذہن دل دماغ دے اندر یہ بات آ جاندی کہ رب کیا ہے، ایک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب نو فرمایا قل، اے سونیا تسی اعلان کرو واللہ احد، اللہ ایک ہے، یعنی اپنی وحدانیت دا اعلان کتوں کروایا؟ اپنے محبوب دی زبان کو۔ رب خود بھی قادر ہے اس بات پہ، اگر چاہے تو خود اپنی توحید بیان فرماوے، خود لوگوں نے دسے کہ میں ایک ہاں، انہاں دے ذہن دل دماغ کے اندر بات آ جائے کہ رب ایک ہے،
رب تو علاوہ اور کوئی ذات اس کائنات کا نظام چلاون والی نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اسباب نو پسند فرماندا ہے اور یہ پسند فرماندا ہے کہ جدوں بھی ساڈی بارگاہ دے وچ کوئی آئے تے پھر ساڈے کسے نیک دے وسیلے دے نال آئے, ساڈے کسے نیک بندے دی برکت دے نال آئے. جدوں کسے دے وسیلے دے نال آئے گا اسی جلدی اس کی حاجت روائی بھی فرماواں گے, اس کی مشکل نو بھی حل فرما دیاں گے. تو لہذا یاد رکھنا یہ جڑا عقیدہ, یہ نظریہ, یہ سوچ کہ رب تو سوا اگر کسی اور نو مشکل کشا منو گے تو پھر تسی معاذ اللہ کافر ہو جاؤ گے, تسی مشرک ہو جاؤ گے. یہ سوچ قرآن و حدیث والی نہیں ہے. اسی قرآن پاک نو 4 مقامات تو سنیا اور اس تو اسی یہ سبق حاصل کیتا ہے کہ ساڈا عقیدہ سچا اور سچا عقیدہ ہے کہ اسی رب نو حقیقی مددگار مننے ہیں. جدوں بھی رب مدد فرماندا ہے, مشکل کشائی فرماندا ہے تو اپنی ذاتی طاقت اور اختیارات دے نال عطا فرماندا ہے, اور جدوں رب دے بندے مدد فرماندے ہیں تے او رب دی دتی ہوئی طاقت اور اختیارات دے نال مدد فرماندا ہے. اللہ تبارک و تعالی سانو ہمیشہ سچے اور سچے عقیدیاں تے ثابت قدمی عطا فرمائے, اور مرد وقت بھی اس سے عشق و محبت نال اللہ تبارک و تعالی ساڈا خاتمہ ایمان تے فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما توفیقی الا باللہ.